سورۃ القلم کی آیت نمبر 51۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قریب ہے کہ یہ لوگ جو کافر ہے، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ پھسلانا چاہیں تجھے اپنی آنکھوں کے ذریعے، لما سمعوا الذکر، جب انہوں نے ذکر کو سنا، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ مجنون ہے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، جبکہ کچھ نہیں ہے یہ سوائے ایک ذکر ہے جو تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ یہ سورۃ القلم کی آخری 2 آیات ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کا آغاز بھی اسی بات سے ہوا تھا کہ مشرکین عرب، کفار مکہ، جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون اور پاگل کہتے تھے۔ اللہ پاک نے اسی کے جواب میں اس سورۃ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ آخر میں پھر اسی بات کا تذکرہ ہے۔ خلاصہ ان آیات مبارکہ کا بس اتنا ہی ہے کہ یہ لوگ پورا زور لگاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مٹانے کا، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے یہ پورا اس میں صلاحیتیں لگاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ بھی میری طرف سے طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام جہان کے لیے نہیں، سب جہانوں کے لیے ہے اور پھیل کے رہے گا۔ چونکہ یہ سورۃ مبارکہ مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کی آواز 4 داغ عالم پھیل کے رہے گی، لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی آواز جس کو دبانے کی سر توڑ کوشش کی گئی، اللہ رب العالمین نے اسی صدا کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور اس طرح پھیلا دیا کہ آج بھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، آج بھی جہان بھر میں تذکرے ہیں، اللہ کے تذکرے ہیں، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یکاد الذین کفروا، قریب ہے کہ یہ لوگ جو کافر لوگ ہیں، لیزلقونک بابصارہم، یہ آپ کو پھسلا دیں اپنی آنکھوں سے۔ یزلقونک ازلاق سے ہے، اور ازلاق کا معنی ہوتا ہے کسی شخص کو گرا دینا یا اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔ بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں سے۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو اس طرح گھورتے ہیں
اپنی آنکھوں سے اس طرح آپ پہ دباؤ اور پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے موقف سے ہٹ جائیں، آپ اپنی بات سے پیچھے ہو جائیں۔ لما سمعوا الذکر، جب یہ قرآن کو سنتے، ذکر سے مراد قرآن میں، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی نے اسی ذکر کو اتارا۔ تو جب یہ قرآن کریم کو سنتے ہیں تو آپ کو اپنی نظروں سے اس طرح گھورتے ہیں، اتنا آپ کو جلال کے ساتھ اور غصے کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ آپ ڈر کے اپنے موقف سے ہٹ جائیں، آپ اپنے پیغام کو چھوڑ دیں، آپ اپنی توحید کی دعوت کو چھوڑ دیں، اور زبان سے بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہ لمجنون، یہ پاگل ہے، یعنی نظروں کا بھی روک ڈالنا چاہتے ہیں اور پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں کہ کسی طرح سے آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اعلیٰ اخلاق والے ہیں، بلند عزم والے ہیں، مضبوط دلائل والے ہیں، استقامت کے پہاڑ ہیں، اور آپ تو اس ذکر پہ کھڑے رہیں گے جو ذکر صرف آج کے لوگوں کے لیے نہیں، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے یہ ذکر ہے، قرآن کریم سب کے لیے۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے، لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ لوگ اپنی آنکھوں سے آپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نگاہوں میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں تو نظر لگ جاتی ہے، اور نظر لگ کے بندہ بعض اوقات ویسے ہی مر جاتا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، حقیقت ہے، یعنی یہ کوئی ایسا نہیں کہ جو وہمی چیز ہو، توہمات میں سے نہیں ہے، جیسے بہت ساری چیزیں توہمات میں سے ہوتی ہیں۔ نظر کا لگ جانا کوئی ایسی وہمی چیز نہیں، بلکہ فرمایا یہ حقیقت ہے۔ اور ایک دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یعنی جب نظر لگتی ہے تو انسان بعض اوقات مر کے قبر میں چلا جاتا ہے، اور جانور کو نظر لگتی ہے تو وہ اس طرح بیمار ہوتا ہے کہ ذبح کر کے اس کا گوشت پکانا پڑ جاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل فرما رہے تھے، جسم بڑا خوبصورت تھا، تو ایک دوسرے صحابی نے ان کو دیکھا، ان پہ نظر پڑی تو دیکھ کے کہنے لگے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت جسم، ماشاءاللہ نہیں کہا، خوبصورت جسم، کتنا خوبصورت جسم۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت اس صحابی کو تیز بخار ہوا، وہ بیمار ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جنہوں نے کہا کتنا خوبصورت جسم ہے، آپ نے ان کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ بارکتہ، تو نے اس کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ صرف اتنا کہہ دیا کتنا خوبصورت جسم ہے، ساتھ برکت کی دعا کیوں نہیں دی کہ اللہ تجھے برکت دے، یا ماشاء اللہ، یا ایسا کوئی لفظ بول دیتے جس سے نظر نہ لگتی۔ تو ان واقعات سے، ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر کا لگ جانا یہ ایک سچائی اور حقیقت ہے۔ علماء نے لکھا ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عرب کے اندر ایک شخص تھا جس کی نظر بہت لگتی تھی۔ بعض لوگوں کی آنکھوں میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ ان کی آنکھوں سے نظر بہت لگتی ہے، اور ایسے لوگ پھر وہ اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اپنے دشمن کو ختم کرانے کے لیے اس آدمی کو باقاعدہ طور پہ ہائر کیا جاتا تھا، اس کو فیس دے کے بلوایا جاتا تھا کہ آؤ بھائی ہمارے دشمن کو نظر لگانی۔ تو ایسے ہی ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر لگانے کے لیے بلایا گیا،
کہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگاؤ تاکہ نعوذ باللہ یہ راستے سے ہٹ جائے، لیکن اللہ پاک کی شان، وہ شخص آیا بھی، اس نے اپنا ہر جتن کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ آپ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اللہ بھی آپ کے محافظ ہیں، اللہ نے اس کی نظر بد سے بھی آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنی نظروں کے ذریعے آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ جب یہ قرآن کو سنتے ہیں، نظروں کا اثر بھی استعمال کرتے ہیں، زبانی پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، یہ پاگل ہے، اس کی بات نہ سنو، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ جتنے مرضی جتن کر لیں، یہ قرآن تو ذکر ہے، نصیحت ہے، تذکرہ ہے، یہ عالمین میں بلند ہو کے رہے گا، یہ اونچا ہو کے رہے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر کسی شخص کو نظر لگ جائے تو یہی آیات مبارکہ پڑھ کے اس پہ دم کی جائے تو اس کے اثر سے نظر ختم ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ بھی بتایا، اگر معلوم ہو کس کی نظر لگی ہے تو آپ نے اس کا علاج یہ بتایا کہ جس کی نظر لگی ہو وہ وضو کرے یا وہ غسل کرے، اور اس کا جو استعمال شدہ پانی ہو، مائع مستعمل، وہ اس شخص کے سر پہ اور جسم پہ ڈالا جائے جس کو نظر لگی، اس سے اس کی نظر کا علاج ہو۔ اللہ کی شان ہے، جہاں اللہ نے بیماری رکھی ہے وہیں پہ شفا رکھی۔ جیسا کہ آتا ہے نا کہ مکھی جو ہے جب کسی چیز میں گرتی ہے تو اس کے ایک پر میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور ایک پر میں اللہ نے بیماری رکھی، تو یہ اپنا بیماری والا پر اس چیز میں ڈالتی ہے۔ فرمایا کہ جب یہ اس میں ڈالے تو اس کو ڈبو کر نکال دو اور استعمال کرو۔ ڈبونے کا مقصد کیا ہے کہ اس کی جو بیماری کے اثرات تھے وہ شفا والے پر سے اس کے وہ زائل ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے علماء نے لکھا ہے چیز گرم نہ ہو، کیونکہ گرم چیز میں جب مکھی جائے گی چائے وغیرہ میں، دودھ میں، گرم دودھ میں، تو وہ کراہت آ جائے گی اس میں، گرم ہونے کی وجہ سے وہ فوراً اس میں جو ہے وہ حل ہو سکتی۔ اور ٹھنڈی چیز ہو، ٹھنڈا دودھ ہے، لسی ہے، شربت ہے، اس میں جائے تو اس میں یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ڈبو کے نکال دو اور چیز کو استعمال کر۔ تو یہ جس طرح اللہ نے اس کے ایک پر میں شفا اور بیماری دونوں کو جمع کیا ایک ایک میں، اسی طرح جو نظر جس کی لگتی ہے اسی میں ہی اللہ نے اس کا علاج رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے وضو یا غسل کا پانی اس پہ ڈالے تو علاج ہو جائے۔ اور ویسے بچنے کے لیے جو حفاظتی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، صبح شام کی دعائیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ایسی دعائیں جو حفاظت کے لیے استعمال ہوتی ہیں، دعائے انس ہے، اسی طرح معوذتین کا پڑھنا ہے، آیت الکرسی وغیرہ کا پڑھنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ایسے شیطانی اثرات سے، نظر بد سے، جنات سے، جادو وغیرہ سے محفوظ رکھتی، منزل کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حفاظتی تدابیر ہے۔ تو دنیا کے اندر مشرکین، کفار، دین دشمن، دین کے مخالف ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ حق کی آواز کو کسی طریقے سے بھی دبا دیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے بھی اصول وضع کیا ہے کہ جتنا مشرکین، منافقین، کفار حق کو دبانے کی کوشش کریں گے، اسلام اتنا ہی زیادہ نکھر کے سامنے آئے گا۔ جیسے کسی نے کہا نا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جتنا اس کو دبانے کی کوشش کریں گے تو اللہ فرماتے اتنا ہی عالمین کے لیے ذکر بنے گا، نصیحت بنے گا، عالمین کے لیے تذکرے بنے گا،
عالمین میں ایک یادگار اور اونچی چیز بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مٹانے کی ہر چند کافروں نے کوشش کی، لیکن اللہ نے آپ کے تذکرے چار داغ عالم میں پھیلائے۔ آج بھی دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے حق کی آواز کو دبا دیا جائے، لیکن حق والے آج بھی اپنے مشن پہ گامزن ہیں اور قیامت تک حق کا بیڑا اٹھائے رکھیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے مولا کریم سورۃ القلم مکمل ہوئی، اس کے دروس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل عقیدت و محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اللہ آپ کے مشن کا ہم سب کو یا اللہ پاک اس مشن پہ گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ حق کی آواز کو پوری دنیا میں